نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے اور مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ الفاتحہ کس اعتبار سے ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے۔ فتح یفتح کے معنی ہیں کھولنا، چونکہ قرآن حکیم شروع اس صورت سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی ہے، جبکہ ایک اور نام الشافیہ یعنی شفا دینے والی ہے۔ دوسری یہ بات کہ سورہ مبارکہ پہلی مکمل صورت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے یہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں، سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں، پھر سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیتیں، پھر سورہ مزمل کی 9 آیتیں، پھر سورہ مدثر کی 7 آیتیں اور پھر سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ الحجر میں ایک آیت بائیں الفاظ آئی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے اے نبی آپ کو ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن۔ سورہ الفاتحہ کی 7 آیتیں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اس کے آیات 7 ہیں، متفق علیہ ہے، البتہ اہل علم میں ایک اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک، جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ الفاتحہ کا جز ہے۔ ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت بسم اللہ سورہ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ آیت بسم اللہ قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جہاں وہ متن میں آئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا، اس کا تذکرہ سورہ النمل میں بائیں الفاظ آیا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ صورتوں کے آغاز میں یہ علامت کے طور پر لکھی گئی ہے کہ یہاں سے نئی سورہ شروع ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت اور اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت ہے، جبکہ صراط الذین انعمت علیہم 6 اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ جن حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، وہ نماز میں جہری قرات کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں، ہر بار پڑھتے ہیں، اور جن حضرات کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، وہ جہری قرات کرتے ہوئے بسم اللہ خاموشی سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ الفاتحہ کا متعارفی جز ہے، جس کو ہم نے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار احمد کی شائع کردہ کتاب بیان القرآن سے لیا ہے۔ سورہ الفاتحہ کی تفسیر 16 صفحوں پر مشتمل ہے، جس کو ہم آہستہ آہستہ مکمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔